بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ کہ اسلام کو پڑھیں، سمجھیں، عملی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آئیں اور دوسروں تک کیسے پہنچائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی قانون ایک مثالی قانون، دنیا کے قانون سازداروں میں یا افراد کے بنائے ہوئے قوانین کے برعکس یہ قانون ایسا ہے کہ لوگ اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اس کے بارک ہونے کا یقین کر سکتے ہیں، پھر وہ اس امر کا بھی اطمینان کر سکتے ہیں کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا یہ قانون انسان کو ملا ہے، اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض سے وابستہ نہیں ہے۔ اس پر یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قانون اس نے خود کر لیا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ ہی سے ہے اور یہ قانون اسی کی طرف سے ملا ہے۔ اور پھر یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے معقول ہونے کے متعلق خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ یہ کسی مخصوص مفادات کے حفاظت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ خود انسان کا مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ چونکہ یہ کسی کی ذاتی اغراض پر مبنی نہیں ہے، اس لیے خود اس کے ساتھ بھی اغراض کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے۔ اس کے برعکس کو مان لینے اور حال میں اس کا احترام کرنے کے گہرے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ قانون کے سلسلے میں دوسری ضروری چیزیں وہ جو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کی مسلسل تعلیم و تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ قانون کی پابندی و احترام کا خوگر بن جائے، ایسا معاشرہ۔ اسلام قانون کا احترام کیسے پیدا کرتا ہے؟ قانون کے احترام کے معنی کسی دباؤ یا خوف کی وجہ سے نہیں، اس کی پابندی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خارجی دباؤ کے بغیر آدمی کا دل اس کا احترام، اس کی پابندی کرنے پہ آمادہ ہو۔ قانون کے تقدس کا تصور اس قدر ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ لوگ اس کی پابندی اس وقت بھی کریں اگر وہ اس توڑنا چاہیں تو کوئی انہیں دیکھنے والا نہ ہو۔ اس جگہ پہ اس کا احترام اپنے دل کے جذبے سے کریں، جہاں کوئی پولیس اور CID دیکھنے اور پکڑنے والا موجود نہ ہو۔ یہ چیزیں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں صرف اسلام کے تجویز کردہ نظام میں پائی جاتی ہیں، اور اس سے بہتر کوئی ذریعہ سوسائٹی کی اصلاح کرنے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اسلام نے اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو خوف اور آخرت کے جواب دہی کا جو احساس کے دلوں میں زندہ بیدار رکھنے کا ایک بے نظیر نظام قائم کیا ہے۔ رمضان مبارک کے ایک شخص کے مہینے بھر مسلسل پہم تربیت اس بات کی دی جاتی ہے کہ جس قانون پر ایمان لایا ہے اسے وہ دل کی رغبت سے مانے اور اس کی خلاف ورزی کا موقع پائے تو لیکن اس کے باز رہے۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے ہر فعل کو جانتا ہے۔ دنیا کے چاہے معلوم نہ ہو لیکن اس کی نگاہ سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تربیت ہر مسلمان نماز کے لیے ذریعے دی کی جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی جاتی ہے اس کا معاملہ اس رب سے ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو لوگوں کے غیب سے بھی وہ اس کے لیے شہادت ہے، اور جو لوگوں کے لیے شہادت ہے وہ اس کے لیے شہادت ہے۔ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے۔ تم اس کا داکی رعیت ہو جس کی گرفت سے نہ تو دنیا میں چھوٹ سکتی ہے نہ کبھی آزاد ہو سکتے ہو، کبھی بھاگ سکتے ہو۔ یہ تربیت اگر کسی معاشرے کو دی جائے اور پھر اس قانون پہ ایمان بھی رکھتے ہوں تو لا ملا و دل کے جذبے سے اس کا احترام پابندی ملحوظ رکھیں گے، اس کی خلاف ورزی سے گریز کریں گے۔ احترام قانون کے سلسلے میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قانون کی تعبیر و تطبیق کے لیے ایسی عدالتیں موجود ہیں جو اس کے برحق ہونے کا ایمان رکھتی ہوں، وہ صرف اس کے الفاظ کے عالم اور ماہر نہ ہوں بلکہ اس کی حقیقی روح کو بھی سمجھتے ہوں، نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس کے اطلاق و نفاذ کے لیے کوشاں بھی ہوں۔ یہ صرف شرط اس رب کے قانون پوری کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بہتر سے بہتر قانون کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے متعلق فیصلہ دینے والا ہزار ججوں میں سے ایک بھی اس کے برحق ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اس کا بہت بڑا عالم اور بہترین شارع ہو سکتا ہے لیکن اس کے برحق ہونے پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ یہاں معاملہ ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ کسی قانون کو نافذ کرنے والے یہ جانتے ہوں کہ اس قانون کے پیچھے کیا خاص اغراض کار فرما ہیں اور بنانے والے اسے کن مخصوص مقاصد کے لیے بنایا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے برحق ہونے پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے
حکومت کے کارندے ہونے کی وجہ سے میں تنخواہ پانے کے لیے اس کا نفاذ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت دل سے وہ اسے کبھی احترام مقدم اور قابل نہیں سمجھتے۔ جب خود ان کے دلوں میں اس قانون کا برحق ہونے کا ایمان اور یقین موجود نہ ہو تو لوگ اس کی پابندی و احترام کیسے کرا سکتے ہیں؟ خود ان کے ذاتی مفادات و اغراض اس قدر ان کے نفاذ کی راہ میں حائل ہوں گے۔ یہ شرط بھی صرف رب کے قانون پوری کرتا ہے، اس کے نافذ کرنے والے خود اس قانون کا احترام اور پابندی اس طرح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جس طرح معاشرے کا کوئی عام فرد ہو۔ قانون دانوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ اس معروضات کے پیش نظر جو چیزیں ملک کے قانون دان طبقے کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور قانون بھی ہے جو تہذیب کی حفاظت کر سکے، معاشرے کو وحشت کی طرف سے جانے سے بچا سکے۔ مغربی ممالک میں جو لاقانونیت پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے قانون سازوں کے بے غرض اور مخلص ہونے کا یقین نہیں ہے، نہ قانون دانوں ہی قانون کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے قانون میں یہ دونوں عیب نہیں پائے جاتے۔ اس طرح پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے بات کہ ملک کی وحشت اور بربریت کی طرف جانے سے صرف اسلام کا قانون روک سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فیصلہ محض کاغذی نہ ہو بلکہ پورے معاشرے کا نظام، تعلیم و تربیت ایسے ہو کہ اسے قانون کے نفاذ کے لیے عملاً کارگر سمجھے، کارساز کرے۔ اس طرح اس کی عدالتیں، پوری پولیس ایڈمنسٹریشن بھی ہو اس کے برحق میں ہونے پہ ایمان لا کر اسے نہایت اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ نافذ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اسلام کا قانون ہی ہمیں وہ چیزیں مہیا کرے گا جس کی وجہ سے معاشرے میں ہم ایک بہترین اور عملی طور پہ اس کو نافذ کر کے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ امن قائم ہوگا، معاشرہ آگے بڑھے گا۔ زندگی ایک موقع ہے۔ والسلام۔